أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام، دیگر میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام میرے عزیز حضرت مولانا محمد عثمان صاحب اور ان کے ساتھ اہل محلہ اور یہاں مسجد کے امام اور خطیب، ان کی محنت اور کاوشوں سے اس مدرسے کا آغاز کیا جا رہا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اتنی ترقی عطا فرمائے کہ ملک کا نہیں تو کم از کم اپنے ضلع کا ایک مثالی ادارہ بن جائے. آمین. میرے مسلمان بھائیوں، کیونکہ میرے بعد بھی مہمانان گرامی موجود ہیں، حضرت مولانا قاری قمر زمان صاحب صدیقی اور ان کے بعد مولانا عثمان صاحب کے استاد جو بزرگ ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان کا بھی بیان اور دعا ہونی ہے. تو اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا مدرسے کی تاریخ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسہ آپ مت سمجھیں کہ دارالعلوم دیوبند سے شروع ہوا، نہیں، اس مدرسے کا آغاز سب سے پہلے میرے رب نے خود کیا، اور اس مدرسے کا پہلا طالب علم حضرت آدم علیہ السلام، پہلا مدرس میرا رب، اس مدرسے کا پہلا محتمم میرا رب، اس مدرسے کا پہلا ممتحن میرا رب، اور اس مدرسے میں پڑھنے والا پہلا شاگرد حضرت آدم علیہ السلام. یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا، بلکہ یہ قرآن کی وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں جو رب نے خود فرمائی کہ میں نے آدم کو کچھ چیزیں سکھائی، فرشتوں کو بھی بتائیں، امتحان لیا، آدم کامیاب ہو گیا، اپنا خلیفہ بنا دیا. جب کامیاب ہوا آدم علیہ السلام تو رب نے یہ عزت دی کہ فرشتوں کو کہا آدم کا سجدہ کرو، نوریوں کو کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، اور سب نے کیا. اور جس نے پہلے طالب علم کی عزت نہ کی، رب نے اس کو شیطان بنا کے زمین پہ دھتکار دیا. پہلا طالب علم حضرت آدم علیہ السلام. بات تھوڑی سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو ذرا مدرسے کی ابتدا بتانا چاہتا ہوں.
حضرت مدرسہ نام تعمیر کا نہیں ہوتا، مدرسہ نام پڑھنے پڑھانے کا ہوتا ہے، تعلیم و تعلم کا ہوتا ہے۔ اگر میری حکومت کو، میرے حکمرانوں کو یہ خیال ہو کہ ہم یہ مدرسے تحویل میں لے لیں گے، ہم یہ عمارتوں پہ قبضہ کر لیں گے، پہلی تو بات ہے آپ کر نہیں سکتے، اگر کر بھی لیں تو ہم درختوں کے نیچے بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول پڑھائیں گے، ہم گلی میں بیٹھ جائیں گے قال اللہ اور قال رسول پڑھائیں گے، ہم دکان پہ بیٹھ جائیں گے قال اللہ اور قال رسول پڑھائیں گے۔ آپ عمارت تو گرا سکتے ہیں پر ہماری زبانیں تو نہیں ختم کر سکتے، آپ عمارت تو گرا سکتے ہیں، ہماری تعلیم و تعلم کا جو نصاب قرآن ہے، میرے محبوب کا فرمان ہے، کسی کا باپ بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو مدرسہ پڑھنے پڑھانے کا نام ہے، تعلیم و تعلم کا نام ہے۔ اور سنیے، رب نے امتحان لیا پڑھانے کے بعد، آدم سے کہا بتاؤ، آدم نے بتا دیا علیہ السلام۔ فرشتوں کو کہا بتاؤ، فرشتے کہتے ہیں ربا ہماری سمجھ سے یہ علم بالا تر ہے، سبحانک لا علم لنا، اللہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس لیے تو کہتا تھا کہ انسان کے اندر تعلیم، تعلم، یہ چیزیں، یہ صلاحیت موجود ہے، اس لیے دنیا میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کو اپنا خلیفہ میں اسی کو بناؤں گا۔ تو پھر پہلے طالب علم کی فرشتوں نے عزت کی، رب نے ان کو جنت میں باقی رکھا، اور پہلے طالب علم کی تحقیر کی شیطان نے، رب کا فخرج فإنک رجیم، نکل جا، دفع ہو جا، میری دربار میں اس کا کوئی مقام نہیں جو طالب علم کی عزت نہیں کرتا۔ تو آپ لوگوں سے بھی میری درخواست ہوگی، اس مدرسہ عثمانیہ جس کا آج باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، آپ سے میری گزارش ہوگی کہ ان طالب علموں کی قدر کیجئے۔ رب کعبہ کی قسم، وہاں رب نے پہلے طالب علم کے لیے یہ اعزاز بخشا، سجدہ کروایا، آج کے طالب علموں کے لیے رب نے یہ اعزاز بخشا، یہ گھروں سے نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، جب تک مدرسے میں نہیں آتے فرشتوں کے پروں پہ چل کے آتے ہیں۔ تو آپ سے میری یہ گزارش ہوگی کہ مدرسے کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ پھر یہ مدرسہ چلتا رہا، میرے رب کا بنایا ہوا، یہ مدرسہ چلتا رہا، اس کا دوسرا شاگرد نوح علیہ السلام آ گئے۔ نوح علیہ السلام پہلا شاگرد حضرت آدم۔ یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا، وقت کو بچاتے ہوئے میں آپ کے سامنے صرف قرآنی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ خود فرماتے ہیں، فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، آپ کے رب نے آدم کو چند کلمات سکھائے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، حضرت آدم سے یہ مدرسہ شروع ہوا۔ حضرت نوح آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت یوسف آئے، یونس آئے، یہ مدرسہ بڑھتا گیا، چلتا گیا، چلتا گیا۔ جب اس مدرسے کے شاگرد 1,24,000 آ گئے، 1,24,000 میرے رب کے مدرسے نے شاگرد پیدا کیے۔ کتنے؟ سب نبی، پیغمبر، رسول۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، اس سلسلے کا پہلا شاگرد ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام، اور اس سلسلہ جو رب نے مدرسہ بنایا تھا،
اس مدرسے کا آخری شاگرد میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری شاگرد میرا محمد صلی اللہ، کس کا؟ اللہ کے مدرسے کا، جو اللہ نے شروع کیا تھا، جس میں نبوت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو میرا نبی آیا تو پھر کیا ہوا؟ رب نے کیا اعلان کر دیا؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے محبوب، میرے نبی کا نام ہے، درود پڑھتے جائیے۔ ساؤنڈ تو پہلے سے تھکا ہوا ہے، میں تو کہہ رہا تھا بھی میں تھکا ہوا ہوں، آج تیسرا پروگرام کر رہا ہوں، کافی سفر بھی کیا ہے، چلو گزارا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سنیے، میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے جس مدرسے کا آغاز آدم سے کیا تھا، اس مدرسے کی انتہا میرے محمد پر صلی اللہ، اللہ نے یہ کہہ کر میرے محبوب تو میرا آخری نبی ہے، اپنے مدرسے کو بند کر دیا۔ مدرسہ بند ہو گیا، پریشان نہ ہو، میں آگے چلتا ہوں، لیکن یہ بات میری سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس مدرسے کا آغاز میرے رب نے آدم سے کیا تھا، اس کے شاگرد موسیٰ کلیم اللہ آئے۔ جب اللہ موسیٰ کلیم اللہ کو پڑھانے لگا تو فرمایا کلیم آ جاؤ نا ذرا طور پر۔ کہاں؟ طور پر آ جاؤ نا، روزے بھی رکھو، چلا بھی لگاؤ۔ جانتے ہو چلا؟ چلا جانتے ہو؟ ڈرنا نہیں ہے، میں آپ سے تشکیل نہیں کرواتا، ڈر جاؤ بھائی کہیں تشکیل ہو رہی ہے۔ سنو، اللہ نے فرمایا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 دن بھی لگانے ہوں گے، روزے بھی رکھنے ہوں گے، پھر میں سبق پڑھاؤں گا، پھر سبق پڑھاؤں گا۔ اللہ نے کہا، ایک شاگرد کی بات کر رہا ہوں جو اللہ نے، اللہ کے مدرسے کا شاگرد ہے، جس کا نام ہے موسیٰ کلیم اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب رب نے موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پہ بلایا، میں نے کہا روزے بھی رکھوائے، کوہ طور پہ بھی بلایا، پھر تورات والا سبق دیا۔ اللہ تیرا کلیم کے ساتھ تو یہ معاملہ اپنے حبیب کے ساتھ کیا کرے گا؟ رب فرماتے ہیں میں اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے حبیب کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا کہ جہاں میرا محبوب ہوگا وہاں میرا جبرائیل سبق لے کے پہنچے گا۔ میرے نبی کے لیے کسی جگہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرا سبق جب بھی میں دوں گا جہاں میرا محبوب ہوگا وہیں سبق پہنچ جائے گا، وہیں سبق پہنچ جائے گا۔ میرا نبی غار حرا میں پہلا سبق اقرا آ گیا، میرے محبوب نے جب جلدی پڑھنا شروع کیا، ذرا آخری شاگرد کی بات کر رہا ہوں، سنیے پھر آگے چلتا ہوں۔ میرے محبوب نے جب جلدی پڑھنا شروع کیا تو رب فرماتی ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ۔ میرے محبوب
جلدی کیوں پڑھتے ہو؟ ربا دنیا میں تو میرا کوئی استاد کوئی نہیں ہے، میرے نبی کا کوئی صرف استاد نہیں، میرے نبی جب دنیا پہ آئے تو باپ بھی نہیں تھا، باپ بھی نہیں تھا، اور میرے محبوب کی اماں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ آج میرے محبوب کا باپ ہوتا تو مبارک دینے والے آ رہے پر مبارک وصول کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس ماں کو کیا پتا تھا؟ کوڑا خان کے لوگوں، ٹانگ کے لوگوں، ذرا غور کرنا کہ یہ جس کا باپ نہیں ہے جب 6 سال کی عمر ہوگی تو اس کی اماں بھی نہیں رہے گی۔ میرے محبوب خود فرماتے ہیں جب 6 سال کی میری عمر ہوئی تو میری ماں مجھے کہتی ہے میرا بیٹا میرا دل چاہتا ہے مدینے کا چکر لگا کے آئے، تیرے رشتہ داروں کو مل کے آئے، میں اپنے والدین سے بھی ملاقات کر کے آتی ہوں۔ میرے نبی فرماتی ہیں ہم چل پڑے، راستے میں وہ مقام آ گیا جہاں میرے بابا عبداللہ کی قبر تھی، میری ماں وہاں بیٹھ گئی اور رونے لگ گئی، رو رو کے کہنے لگی اللہ عبداللہ تو واپس نہیں آیا، 6 سال ہو گئے میں بھی تیرے دروازے دیکھتی رہی، عبداللہ تو واپس نہیں آیا، 6 سال ہو گئے تیرا یتیم محمد بھی دروازے دیکھ رہا ہے، عبداللہ واپس نہیں آیا، تو مجھے کہتا تھا میں کھلونے لاؤں گا، تو مجھے کہتا تھا میں پگھورا لاؤں گا، تو مجھے کہتا تھا میں اپنے بچے کے لیے فلاں چیزیں لاؤں گا، لیکن 6 سال ہو گئے میں بھی تیرے دروازے دیکھتی رہ گئی، تو واپس نہیں آیا، میں بھی دیکھتی رہی، میرا بیٹا یتیم بھی دیکھتا رہا، او عبداللہ ایک دفعہ تو قبر سے نکل کر دیکھ لینا، رب نے مجھے کیسا حسین بیٹا عطا فرمایا ہے، کیسا ماجبین بیٹا عطا فرمایا ہے، کیسا نازنین بیٹا عطا فرمایا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جب میری ماں رو رہی تھی تو میں بھی امی کے ساتھ رو رہا تھا اور میں بھی کہہ رہا تھا میرا ابو، لوگ اپنے بچوں کو جب گود میں لے کر بیٹھتے ہیں تو میں بھی اپنی امی سے سوال کرتا ہوں امی میرا باپ کہاں گیا؟ ہر ایک کا باپ موجود ہے، ہر ایک کا ابا موجود ہے، میرا باپ کہاں گیا؟ او کوڑا خان کے لوگوں ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، میرے نبی فرماتے ہیں میری ماں روتی 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 مدینہ پاک پہنچی اور یہی غم یہی جدائی والا صدمہ بار بار دہراتا ہے، بار بار ذہن میں آتا ہے، اور میری ماں رو رو کے کہتی ہے اللہ میرا بچہ بھی یتیم ہے، اللہ میں ماں بھی بیمار ہو گئی ہوں۔ نبی پاک فرماتی ہے ایک دن ایسا بھی آ گیا میری ماں نے مجھے بلایا، میرے ساتھ پیار کیا، مجھے سینے پہ لٹایا اور روتے روتے کہنے لگی میرا محمد، میرا محمد اپنی قسمت باپ پہلے نہیں تھا، لگتا ہے آج میں بھی تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں، آج میں بھی تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ میرے محبوب فرماتی ہے میں رو کر کہنے لگا امی 6 سال کا بچہ ہوں، باپ بھی نہیں ہے، تو بھی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میری ماں روتے روتے آسمان کی طرف دیکھتی ہے، کہتی اللہ میں اپنا بیٹا تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں، اللہ میرے بیٹے کا خیال کرنا۔
میرے نبی فرماتے ہیں جب میری ماں نے یہ کہا تو میری ماں کی روح پرواز کر گئی، میری اماں کی چارپائی اٹھائی گئی، جنازہ اٹھایا گیا، میں نے امی کی چارپائی کا ایک پایا پکڑا ہوا ہے اور روتے روتے کہہ رہا ہوں امی باپ میرا پہلے نہیں تھا، مسافر بھی ہوں، مکہ میرا وطن ہے اور تو بھی آج مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے، مجھے داغ مفارقت دے کے جا رہی ہے، امی میں کس کی گود میں بیٹھ کر لاج کروں گا، امی نبی پاک فرماتی ہے میں جب اپنی ماں کو یہ کہہ کے پکار رہا تھا سارا مجمع رو رہا تھا، میرے نبی فرماتی ہے ام ایمن کو کہا گیا جلدی کرنا اس کو اپنے دادا کے پاس پہنچاؤ نا، عبد المطلب کے پاس پہنچاؤ نا، دادا اس کو تسلی دے گا، دادا اس کو شاید قرار آ جائے، شاید اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ ام ایمن فرماتی ہے جب میں واپس لے کر آ رہی تھی تو کوڑا کے لوگوں ذرا میرے ساتھ چلو نا، اس سفر میں شریک ہوتی ہے، میرے محبوب جب جا رہے تھے تو ماں ساتھ تھی، اب واپس آ رہے تو امی ساتھ نہیں ہے، جب گزرتے ہوں گے ان گلیوں سے، جب گزرتے ہوں گے ان درختوں سے، جب گزرتے ہوں گے ان سڑکوں سے تو میرے محبوب کہتے ہوں گے نا ام ایمن جاتے ہوئے میری امی نے یہ بات کی تھی، جاتے ہوئے میری ماں نے یہ بات کی تھی، ام ایمن میری اماں بھی واپس نہیں آئی، مجھے بھیج دیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرا دادا میری انتظار میں تھا، روزانہ پہاڑ پہ چڑھ جاتا تھا اور بار بار مدینے کی طرف دیکھتا تھا، کہتا اللہ میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی محمد واپس نہیں آیا، اللہ کب واپس آئے گا، میں بے قرار ہوں، میں بے چین ہوں۔ نبی پاک فرماتی ہے جب میں نظر آیا ام ایمن نظر آئی، حضرت عبد المطلب نے مجھے اٹھا لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا اور پیار کرنے کے بعد بابا ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے اور سوالیہ انداز میں ام ایمن سے کہتا ہے تو نظر آ رہی ہے، بیٹا محمد تو نظر آ رہا ہے، لیکن آمنہ کہاں گئی؟ حضرت ام ایمن فرماتی ہے میری چیخیں نکل گئی، میں نے رو کے کہا بابا اللہ کی رضا مان لے، باپ پہلے نہیں تھا، آج اماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، آج اماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، آج ماں بھی نہیں رہی۔ بابا مجھے سینے سے لگاتا ہے، بابا رو رو کے کہتا اللہ میرا بیٹا میرا پوتا، اماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، میری عمر بھی 118 سال ہو گئی ہے، نہ معلوم کل فوت ہو جاؤں تو میرے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے بیٹے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، محبت بڑا ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن سنیے کوڑا کے لوگوں، میں تو کہتا رہتا ہوں جب عبد المطلب رو رہا ہوگا، جب عبد المطلب یہ کہہ رہا ہوگا میرا بیٹا یتیم ہو گیا، اماں بھی نہیں ہے، میرا بیٹا یتیم ہو گیا، باپ بھی نہیں ہے، میرا بیٹا یتیم ہو گیا، میں بھی قبر میں جانے والا ہوں، تو رب کی طرف سے آواز آ رہی ہوگی یہ یتیم نہیں بلکہ جو رونے والے یتیم ہوں گے میرا محمد ان کو ہنسائے گا۔ یہ وہ یتیم نہیں جو تو سمجھ رکھا ہے کہ باپ نہیں ہے امی نہیں ہے، یہ نہ باپ کا محتاج ہے نہ ماں کا محتاج ہے، اس کا سرپرست بھی میں ہوں، اس کا استاد بھی میں ہوں، اور مجھے تصورات کی دنیا میں کہنے دیجئے، مسلمانوں مجھے کہنے دیجئے کہ بابا رو رو کے یہ کہہ رہا ہوگا اللہ باپ نہیں ہے ماں نہیں ہے،
میں بھی چلا جاؤں گا۔ میرے مولا، میرے مولا، میرے اس بیٹے کو کون پڑھائے گا؟ میرے اس بیٹے کو کون تعلیم دے گا؟ میرے اس بیٹے کو کون تعلیم دے گا؟ تو رب کی طرف سے آواز آ رہا ہوگا۔ میں نے بڑی لمبا سفر، طویل سفر کیا یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو، لیکن میری اس بات کو ضائع نہ کرنا، سننا۔ میرا محبوب کا دادا یہ کہہ رہا ہوگا، اللہ ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، میں بھی چلا جاؤں گا، 120 سال کے قریب میری عمر ہو چکی ہے، ربا اس کو کون پڑھائے گا؟ اس کی تربیت کون کرے گا؟ اس کی تعلیم کا انتظام کون کرے گا؟ رب کی طرف سے آواز آ رہی تھی، ذرا میرے اس جملے پہ غور کرنا، رب کی طرف سے آواز آ رہی تھی، یہ تو میرے مدرسے کا یہ وہ طالب علم ہوگا کہ طالب علمی کو بھی اس پہ ناز ہوگا۔ میں تو جب اس کو پڑھاؤں گا تو میں مدرسہ بند کر دوں گا اور میں کہوں گا آگے امت جانے، کائنات جانے اور میرا محمد تو جانے۔ سمجھے نہیں ہے میرا خیال میں، میری بات کو سمجھے نہیں، دوبارہ دہراتا ہوں۔ دادا کہہ رہا تھا، اللہ کون پڑھائے گا؟ کون پڑھائے گا؟ رب کہہ رہا تھا، یہ تو میرے مدرسے کا وہ طالب علم ہوگا جس پر میں پوری کائنات میں ناز کروں گا کہ میرے مدرسے کا محمد طالب علم ہے، اور ایسا کامل اس کو پڑھاؤں گا، بناؤں گا کہ پوری کائنات کے لیے میں اس کو نمونہ بنا دوں گا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ مسلمان بھائیوں، میرا نبی، میرا محبوب، میرے رب کے مدرسے کا آخری طالب علم، آئیے ذرا میں آپ کو اس مدرسے کے آخری طالب علم کا سبق بتاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے پہلا سبق ہے اقرا بسم ربک۔ میرے نبی نے جلدی پڑھنا شروع کیا، میرے رب نے فرمایا، او میرا محبوب، جو میرے مدرسے میں داخل ہوتا ہے اس کو پڑھاتے بھی ہم ہیں، سبق یاد بھی ہم خود کرواتے ہیں، سبق یاد بھی ہم خود کرواتے ہیں، لیکن اللہ کچھ تیرے شاگرد بھول گئے تھے، کہیں میں بھی پڑھایا ہوا سبق بھول نہ جاؤں۔ رب کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، او میرا محبوب تجھے میں وہ سبق پڑھاؤں گا، یاد بھی کراؤں گا، لیکن تیرا پڑھایا ہوا سبق میں تجھے بھولنے بھی نہیں دوں گا، کیونکہ میں تیری وجہ سے یہ تعلیم کا سلسلہ قیامت تک جاری رکھنا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے میرا کوئی شاگرد نہیں آئے گا، محمد کے بعد رب کا کوئی شاگرد نہیں آئے گا۔ رب کا شاگرد وہ ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن میرا محمد خاتم النبیین ہے، میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ آنا ہے نہ آ سکتا ہے، کیونکہ رب نے اپنے مدرسے کو بند کر دیا، کہا اب میرا محمد دنیا کی تعلیم کے لیے تو کافی ہے۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ سنا ہے میرے محبوب نے فرمایا انما بعثت معلما، لوگوں اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں معلم بن کے آیا ہوں،
تو میرے نبی نے مدرسے کی بنیاد رکھی. اب دوسری بنیاد. پہلی بنیاد کس نے رکھی؟ اللہ نے. دوسری بنیاد میرے محبوب نے. اصحاب صفہ. صفہ ایک اونچی جگہ تھی، جیسے یہ جگہ اونچی ہے، اس کو کہتے ہیں صفہ. تو چونکہ طالب علم وہاں رہتے تھے نا، تو اس لیے ان طلباء کو اصحاب صفہ کہا جاتے تھے. صفہ کا معنی ہوتا ہے چبوترا، اونچی جگہ. تو صحابہ اکرام جو طالب علم تھے میرے محبوب کے مدرسے کے، تو وہاں رہتے تھے، اس لیے ان کا نام بھی پڑ گیا اصحاب صفہ. اصحاب صفہ ان کا نام پڑ گیا. تو اب میرے محبوب کا پہلا شاگرد بتاؤں، میرے نبی کا مدرسے کا پہلا شاگرد سیدنا صدیق اکبر. اور اتنا کامل شاگرد میرے محمد نے بنایا. یار آپ کا ذوق نہیں ہے، ذرا ذوق تازہ کیجئے. نعرہ تکبیر، ختم نبوت، صحابہ، نعرہ تکبیر. میرے محبوب نے جب مدرسہ کھولا، بڑے مشکل حالات تھے، بڑی مشکل گھڑیاں تھیں کہ میرے محبوب کے مدرسے کا پہلا طالب علم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلا سبق جا کے مکے کی چوک میں پڑھتے ہیں، کافروں نے پتھروں کی بارش برسا دی. کافروں نے اتنا مارا، لہولہان کر دیا. سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے. ماں گھر والے اٹھا کے لے گئے. کہیں ابو بکر اللہ کو پیارا تو نہیں ہو گیا؟ کئی گھنٹے ہوش نہیں آیا. میرے محبوب کا پہلا شاگرد ماں سرہانے بیٹھی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہے میرا بیٹا آنکھ کھول لے، میرا بیٹا زبان. تکبیر، تاریخ قمر زمان سے زندہ باد. حسن استقبال کرو. اچھا ہو گیا. نہیں تو سارے میرے خیال اٹھ کھڑو. قاری صاحب آ گئے. اچھا میں کہ اگو آندے پہ تو سر میں نعرہ لے، میں کہ اگو آندے پہ ساری تار تروڑ چھوڑیے. شاکر صاحب بولا کہ کہیں لگ دیا ہوں گی. سنو مسلمان، میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا شاگرد سیدنا صدیق اکبر کہو رضی اللہ تعالی عنہ. پہلے طالب علم پر اتنے صدمے آئے. آج میرے مدرسے کا طالب علم یہ شکایت کرتا ہے 2 ٹائم روٹی ملتی ہے، کم روٹی ملتی ہے، روٹی ٹھنڈی ملتی ہے. سنیے میرے نبی کے مدرسے کا پہلا طالب علم ظالموں نے اتنا مارا بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا ماں کہتی ہے بیٹا پانی پی لے، بیٹا دودھ پی لے، بیٹا مرہم پٹی کروا لے. بیٹا جواب میں کہتا ہے اماں میرا سکون، میرا چین، میرا اطمینان، میرا قلبی سکون تب آئے گا جب میں اپنے محبوب کا، اپنے استاد کا دیدار کروں گا. اور جب زخمی حالت میں پہلا شاگرد میرے محبوب کے سامنے، استاد کے سامنے آتا ہے، استاد کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہے، ماتھے پہ بوسہ دیتا ہے. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کے کہتے ہیں میرا یار آج تیرے اوپر بڑا ظلم ہوا، آج تیرے اوپر بڑی تکلیف آئی،
آج تو لولوہان ہو گیا، لیکن میرے نبی کے مدرسے کا پہلا طالب علم اپنے استاد کو چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ تو آپ کے چہرے دیکھنے کے بعد میرے سارے غم ختم ہو گئے، میرے سارے غم دور ہو گئے۔ مسلمانوں یہ مدرسہ بڑھتا گیا، عمر آ گیا، عمر آ گیا۔ یہ وہ طالب علم تھا جس کو میرا محبوب غلاف کعبہ پکڑ پکڑ اللہ سے مانگا کرتا تھا۔ رات کو رو رو کے کہتے تھے میرے مولا میرا اسلام بڑا مظلوم ہو گیا، میرا بلال بڑا مظلوم ہو گیا، میرا عمار بڑا مظلوم ہو گیا، میری سمیہ بڑی مظلوم ہو گئی۔ اللہ میرے طالب علموں کو تپتی ریتوں پہ لٹایا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ اللہ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے عمر بھیج دیجئے، عمر بھیج دیجئے۔ ایسے شاگرد بنو، ایسے شاگرد بنو کہ استاد کہہ رہا ہو اللہ کرے یہ طالب میرے مدرسے میں آ جائے۔ بعض طالب علم تو ہوتے استاد کہتے ہیں اچھی بات ہے یہ گھر بھی رہے، ایسے شرارتی ہوتے ہیں۔ لیکن سنیے میرے محبوب غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہے ہیں، یہ رات کو رو رہے تھے، ادھر مشورہ ہو رہا تھا، ہنگامی میٹنگ تھی، ہنگامی میٹنگ تھی۔ ایجنڈا کیا تھا کہ اللہ کے نبی کو شہید کرنا ہے، مدرسے کے معتمم کو ختم کرنا ہے، ورنہ یہ مدرسہ تو بڑھتا جا رہا ہے، یہ تو بڑھتا جا رہا ہے، یہ تو بڑھتا جا رہا ہے۔ جب مشرف کا دور آیا تھا نا، اس نے مدارس کے خلاف بڑی سختی کی تھی، تو اس وقت 5000 مدرسے تھے، جب مشرف گیا تو 16000 مدرسے پہنچ چکے تھے پنجاب میں، 16000 مدرسے۔ اب ان کو یہ فکر نہ ہے کوئی کہ یہ مدرسہ تو ترقی کر رہا ہے، یہ مدرسہ تو پڑھتا جا رہا ہے، لہذا پہلا کام یہ کرو کہ اس کے محتمم کو شہید کر دو۔ شاید محتمم کے جانے کے بعد مدرسہ بند ہو جائے گا، ان کو کیا پتہ تھا، جس کا نصاب قرآن ختم ہونے والا نہیں، پڑھانے والا کوئی بھی آ جائے گا یہ ختم نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ سنیے میرے محبوب ادھر وہ مشورہ کر رہے ہیں، اس مشورے میں عمر بھی شامل ہے، عمر بھی شامل ہے، اور ہر ایک کہتا ہے عمر یہ کام تو ہی کر سکتا ہے اور کسی کی جرت نہیں ہے، تو ہی کر سکتا ہے۔ عمر کہتا ہے ٹھیک ہے جاتا ہوں، لیکن ادھر غلاف کعبہ میرا محمد ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہ عمر چاہیے، اللہ عمر چاہیے۔ عمر ادھر سے نکلتا ہے، ہوا میں تلوار لہراتا ہوا، کہتا ہے مجھے مت روکو، آج میں ایک عظیم ہستی کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ پوچھنے والا کہتا ہے کیا ہو گیا عمر؟ کہتا ہے اس کے مدرسے کے طلباء بڑھتے جا رہے ہیں، وہ قرآن جو پڑھاتا ہے جو بھی سنتا ہے اس میں داخلہ لے لیتا ہے، واپس نہیں آتا۔ اس کے مدرسے کے طالب بڑھتے جا رہے ہیں، میں اس قرآن والے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے بوڑھا اپنے گھر میں خبر لو نا، محمد کی مدرسے کی تعلیم تو تیری بہن تک بھی پہنچ چکی ہے، تو یہاں روک رہا ہے، لیکن مدرسوں کی تعلیم کو کون روک سکتا ہے؟ جانا تیری بہن بھی
وہی تعلیم حاصل کر رہی ہے. جاتا ہے دروازہ کٹکھٹاتا ہے, اندر سے کان لگاتا ہے, اندر سے آواز قرآن کی آ رہی تھی. میرے محبوب پہ نازل ہونے والا قرآن پڑھا جا رہا تھا. اندر چلا جاتا ہے, بہن کو کہتے کیا پڑھا جا رہا تھا؟ بہن کہتی ہے قرآن پڑھا جا رہا تھا, پڑھا جاتا رہے گا. وہ کہتا ہے میرے سامنے تو بڑے بڑوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں, تو میری بہن ہو کے اتنی جرت کرتی ہے. بہن کہتی ہے ہوں تو میں تیری بہن ہوں, لیکن جب قرآن آ جاتا ہے تو پھر جرت بھی پیدا ہو جاتی ہے. پھر قرآن والے جھکتے نہیں ہیں, پھر قرآن والے بکتے نہیں ہیں, پھر قرآن والے ڈرتے نہیں ہیں, پھر قرآن والے کسی کے سامنے سر نگو نہیں کرتے. قرآن والے کہتے ہیں یہ سر ہمارا جھکنا ہے تو رب کے سامنے جھکنا ہے, اور کسی کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکے گا. سنیے, بہن کو مارنا شروع کر دیتا ہے. بہن کہتی ہے جو قرآن کی لذت ہے مار کھانے سے اور بڑھ جاتی ہے. یہ تو وہ لذت ہے مار کھانے سے اور بڑھتی جاتی ہے. اور مارتے مارتے بھائی تھک گیا, سوچنے لگ گیا وہ نشہ کیسا ہے, اس کو دیکھنا تو چاہیے, اس کو سننا تو چاہیے. بہن نے اس کے سامنے جب پڑھنا شروع کیا, فرمایا انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى. بہن کی تلاوت سن کر بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھائی زاروں قطار روتے ہوئے کہتا ہے میری بہن بس کر, جس مدرسے سے تو نے یہ کتاب پڑھی ہے مجھے بھی اسے مدرسے کا طالب علم بنا دینا. ادھر کافر انتظار میں تھے, میٹنگ کر کے ہم نے بھیجا ہے, ابھی خبر آتی ہے کہ میں نے اللہ کے محبوب کو شہید کر دیا, ابھی خبر آتی ہے. لیکن ادھر میرے محمد نے ہاتھ اٹھائے ہوئے غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے. تھوڑی دیر گزری, عمر سامنے نمودار ہوتا ہے, حضرت حمزہ کھڑے ہیں. صحابہ کہتے عمر آ رہا ہے, کیونکہ میٹنگ کا پتہ چل چکا تھا, اس میٹنگ کے تاک عمر نکلا ہوا ہے. حضرت حمزہ کہتے ہیں مت روکو, اگر اس کے پاس تلوار ہے غلط ارادے سے آ رہا ہے تو قرآن والے طالب علموں کے پاس بھی تلوار ہے, میں بھی اس کا سر قلم کر دوں گا. لیکن اچھے ارادے سے آ رہا ہے, جی آیا نو آلن و سالن و مرحبا, ہماری پلکوں پہ آئے, ہم اس کے لیے اپنے پلکیں بچھائیں گے. جب حضرت عمر آئے دھاڑے مار کر روتے روتے ہوئے میرے نبی کے قدموں میں گر گئے. کہتے ہیں یا رسول اللہ, گھر سے تو نکلا تھا کہ میں آپ کا قاتل بن کے واپس آؤں گا, لیکن تیرے قرآن نے میری تقدیر بدل دی. اب میں قاتل نہیں شاگرد بننے کے لیے آیا ہوں, غلام بننے کے لیے آیا ہوں, غلام بننے کے لیے آیا ہوں. کتاب اللہ میں یہ تاثیر دیکھی, کتاب اللہ میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سودے کے لیے بازار گئے تھے ہم, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے تھے ہم.
اب اسی مدرسے کا شاگرد عثمان بن جاتا ہے، علی بن جاتا ہے، معاویہ بن جاتا ہے، طلحہ زبیر بن جاتے ہیں۔ جب میرا محبوب اپنا یہ مدرسہ، آخری بات ذرا غور سے سننا، اپنا یہ مدرسہ جا رہے تھے، اپنے یار صدیق کے حوالے کر کے جا رہے تھے، تو جانے سے پہلے میرے محبوب نے اپنے سارے شاگردوں کا اجتماع بلایا۔ اجتماع بلایا کہاں؟ عرفات میں۔ کہاں؟ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں۔ اور میرے نبی نے سب کی طرف جب متوجہ ہوئے تو جس مدرسے کا آغاز صدیق سے ہوا تھا، آج اس مدرسے کے طالب علم میرے محبوب کے سامنے 1,44,000 ہیں، اور عرصہ صرف 23 سال کا، صدیاں نہیں، 23 سال کا، 23 سال کا شاگرد کتنے چھوڑے؟ 1,44,000۔ اب ان کو کہنے لگے، میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، شاگرد بھی رو رہے تھے۔ جب میرے محبوب نے یہ جملہ کہا، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید آپ کی اور میری ملاقات آخری ہو، شاید دوبارہ ایک دوسرے سے ملنا نہ ہو، اب میں تمہاری ذمہ داری لگا کے جا رہا ہوں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ۔ اب یہ میری تعلیم، اب میرا یہ دین، تم نے یہاں مکے میں نہیں بیٹھنا، مدینے میں نہیں بیٹھنا، تم نے یہ میری تعلیم کو پوری دنیا میں عام کر دینا ہے۔ صحابہ نکل پڑے، کوئی کابل جا رہا ہے، کوئی قسطنطنیہ جا رہا ہے، کوئی شام جا رہا ہے، کوئی کوفہ جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے۔ جب امیر معاویہ دنیا سے جا رہے تھے تو 65 لاکھ مربع میل تک صرف امیر معاویہ اسلام کی تعلیم پہنچا چکے تھے، 65 لاکھ مربع میل تک۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، آپ سے میری یہ گزارش ہے، میرے مولانا محمد عثمان نے، میرے مولانا شاکر نے، میرے بھائی مجیب نے، انہوں نے محنت کر کے آپ کے دروازے پہ دستک دی ہے کہ ہمیں بھی اپنے محلے میں، اپنے شہر میں مدرسہ بنانا چاہیے، اور اس مدرسے کے تسلسل کو باقی رکھنا چاہیے، جس کے تسلسل کو اللہ نے شروع کیا، پھر میرے محمد نے شروع کیا، پھر صحابہ نے شروع کیا، پھر امام ابو حنیفہ نے شروع کیا، چلتا چلتا وہ سلسلہ دارالعلوم دیوبند تک آ گیا۔ وہاں کے لوگ جب ان کی سیرت کو پڑھو تو علامہ انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے، جب میں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کوئی قافلہ صحابہ سے بچھڑا ہوا پیچھے رہ گیا ہے۔ پھر انہوں نے اس تعلیم کو ہند و پاک میں پہنچایا، بر صغیر میں پھیلایا۔ وہ چلتی چلتی جو وہاں ایک محمود نامی استاد تھا، ایک محمود نامی شاگرد تھا، ایک درخت کے نیچے کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی تعمیر نہیں ہے، آج وہاں جا کے جاؤ تو اس ایک ادارے میں 6,000 طلباء دور حدیث کے ہوتے ہیں، دور حدیث کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوڑا کے لوگوں، میں آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا، آپ اس سلسلے کو جاری کیجئے، آپ اس کڑی میں شامل ہو جائیے، آپ بھی اسی سنت میں شامل ہو جائیے۔ رب
काबा की कसम, ये तुम्हारी मदरसा नहीं बन रहा, ये तुम्हारी कब्र बन रही है। ये तुम्हारा मदरसा नहीं बन रहा, ये तुम्हारी आखिरत बन रही है। ये तुम्हारा मदरसा नहीं बन रहा, ये तुम्हारी जन्नत बन रही है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे महबूब ने फरमाया, जो आदमी यहाँ मेरे रास्ते पे खर्च करता है, मैं एक के बदले में 700 का तो मेरा वादा है, मैं उसको दूंगा। 700 का तो वादा है। आगे क्या होगा? फरमाया वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। और मैं आपको यकीन से कहता हूं, आप यहाँ मदरसे पे 10 रुपए खर्च करके देखिए, अल्लाह आपको 10 गुना बढ़ा के दुनिया में वापस करेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन बैठे थे, एक सवाली आया मांगने वाला। अली के पास कुछ नहीं है, घर में 6 दिरहम रखे थे, 6 दिरहम किसी जरूरी काम के लिए। कहा चलो और नहीं है, काम रब करेगा, इस सवाली को देते हैं। दे दिए 6 दिरहम, चला गया वो। थोड़ी देर गुजरी, एक आदमी आ रहा था, उसके हाथ में ऊंट था। हज़रत अली ने फरमाया बेचोगे? कहता हाँ बेचूंगा। कितना भाई? फरमाया 140 दिरहम। 100। अली ने फरमाया ऊंट मेरा हो गया, पैसे मैं बाद में दूंगा। उन्होंने कहा हज़रत क्या मसला है, आप पर कोई बेतमादी है, ले जाओ। लेके अभी खड़े थे, वो तो चला गया। एक और आदमी है, कहा अली आज तो बड़ा अच्छा ऊंट तेरे पास है, बेचना है? फरमाया बेचना है। लेना है? जी लेना है। कितना कलेगा? कहा 200 दिरहम ले लो, मुझे ऊंट दे दो। नहीं समझे यार, गौड़ा के लोगों नहीं समझे क्या समझाना चाह रहा था। 140 का लिया था, 200 का बेचा। रब के रास्ते पे 10 दिरहम दिए थे, 6 दिरहम दिए थे। अल्लाह ने 1 के बदले में 10 दिए, और 6 देने के बाद अल्लाह ने 60 मुनाफा उसी जगह पे दे दिया। न कोई मशक्कत, न कोई तकलीफ, वहां पे रब ने 60 दे दिए। यकीन होना चाहिए। हजरत फातिमा ने कहा, जब आखिरी वक्त था, फरमाया अली आज तो मेरा दिल चाहता है अनार खाने के लिए। हजरत अली ने अनार मंगवाया। हजरत फातिमा ने अनार लिया, अभी खाने का इरादा ही किया, बाहर से दस्तक हुई। अल्लाह के नाम का सवाल, रब के नाम का सवाल, और घर में कुछ नहीं था, वही अनार दे दिया। अनार दे दिया। अली ने कहा खा लो, फरमाया हमें अल्लाह देगा। खैर अनार लेके वो सवाली चला गया। थोड़ी देर गुजरी, दरवाजा खटका। हज़रत अली गए दरवाजे पे, अनार एक आके हज़रत फातिमा को दिया कि कोई आदमी बाहर से आया और दे के गया। हज़रत फातिमा कहने लगी अली 10 होने चाहिए। यार नहीं समझे कौड़ा वाला, डर गया हो मेरे ख्याल को चंदा करो मौलवी। मैं चंदा वाला मौलवी कोई ना भाई शाकिर मेरे करने लगे, लेकिन मैं इस सारे चंदे शंदे पे करा नहीं कीते, न मैं गुडा दिए। सुनो मुसलमानों, फातिमा फरमाती है एक तो नहीं 10 होने चाहिए। क्यों? फरमाया रब कहता है मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मैंने रब के रास्ते पे 1 दिया, मुझे यकीन है कि वो 10 लौटाएगा। हज़रत अली फरमाते हैं फातिमा वो देने वाला 10 अनार हदिया करके गया, मैंने और रख दिए, 1 तुझे खाने के लिए दिया है, वो दे 10 दिया है। फातिमा कहने लगी मेरा यकीन था 1 दे रही हूँ, रब 10 वापस करेगा। रब 10 राबिया बसरिया एक अल्लाह की वलिया गुजरी है। विलायत औरतों में भी आ सकती है, नबूवत सिर्फ मर्दों को मिली है, विलायत औरतों में भी आ सकती है। वलिया औरत भी बन सकती है, अगर मेहनत करे, रियाजत करे, इबादत करे तो औरत भी उस मकाम पे पहुंच सकती है। सुनिए, एक आदमी दरवाजे पे आया, सवाल किया, घर में सिर्फ 2 रोटियां थी, वो भी पुरानी। यही ख्याल था भाई शाम का गुजारा हो जाएगा, लेकिन जब सवाली आया तो आपने नौकरानी को कहा जाओ सवाली को देख के आओ, अल्लाह हमारा अपना इंतजाम करेगा। नफलों में लग गई, इबादत में लग गई, इबादत में मसरूफ हो गई। फिर दरवाजा खटका, दरवाजा खटका, खातिमा जाती है,
کوئی آدمی کھڑا ہے کہتا ہے یہ 18 روٹیاں اور یہ سالن ہے، فلاں ملک نے ہدیہ کے طور پر رابعہ بصریہ کے لیے بھیجا ہے۔ جب خادمہ جا کے کہتی ہے 18 روٹیاں، تو حضرت رابعہ بصری دروازے پہ آ جاتی ہیں، وہ دینے والا بھول گیا ہے یہ کسی اور کی ہوگی، تو بھول گیا یہ کسی اور کی ہوگی۔ اس نے کہا میں کیسے بھولا، اسی شہر کے رہنے والا ہوں، ملک نے خان نے مجھے کہا ہے کہ رابعہ بصریہ کو دے کر آؤ، میں گھر بھی جانتا ہوں، میں گھر بھی جانتا ہوں۔ رابعہ کہتی ہے تو بھول گیا ہے، کسی اور کی ہے، وہ کہتا ہے نہیں آپ کی ہے، وہ کہتی ہے تو بھول گیا ہے۔ اسی تکرار میں وہ پوچھتا ہے رابعہ تو کیسے کہتی ہے یہ کسی اور کی ہے؟ فرمایا میں نے 2 روٹیاں دی تھی، مجھے یقین ہے کہ رب 20 واپس لے گا۔ یہ 18 کیوں ہے؟ یہ 18 کیوں ہے؟ اس لیے مجھے یقین ہے 20 آنی چاہیے۔ اس نوکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا رابعہ تیرا ایمان تجھے مبارک ہو، رب پر یقین تجھے مبارک ہو، میرے ملک نے پوری 20 روٹیاں دی تھی کہ رابعہ کو دے کر آؤ، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، 2 روٹیاں میں نے کھا لی ہیں۔ رابعہ نے کہا تو 10 کھا لیتا کوئی بات نہیں، لیکن مجھے اپنے رب پہ یقین تھا کہ 2 دیے تو 20 واپس آئیں گی۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اس جذبے سے آپ نے اپنے اس مدرسے پہ خرچ کرنا ہے۔ مولانا عثمان صاحب اور اس کے بھائیوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اتنی قیمتی جگہ قرآن کے لیے دے دی ہے، اتنی قیمتی جگہ اپنے محبوب کے فرمان کے لیے دے دی ہے، دین کے لیے دے دی ہے۔ اب محلے والوں آپ کا بھی حق بنتا ہے، جب اتنی قربانی انہوں نے دی ہے تو تعمیرات میں آپ بھی اپنی قربانی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ ملائیے، بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ ملائیے، تاکہ یہ ایک جامعہ بن جائے، تاکہ یہ ایک ادارہ بن جائے اور ایک مثالی ادارہ بن جائے۔ اگر خلوص ہوگا تو انشاءاللہ یہ ایک مثالی ادارہ بنے گا۔ انشاءاللہ آپ کے چہرے مجھے بتا رہے ہیں، آپ کی محبت مجھے بتا رہی ہے، آپ کا ذوق مجھے بتا رہا ہے، آپ کا ولولہ اور جذبہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بڑھ کر انشاءاللہ اپنے مدرسے کی خدمت کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس میں چند آیات قرآن کی جو ابتدا میں پڑھی تھی پڑھ کے ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے مدرسے کے جب آغاز کیا تھا تو کیا فرمایا؟ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ راکب صاحب کرنی ہے اپنے بارے میں کہا میں نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ یہ تھے نمونہ اسلاف ولی کامل حضرت مولانا محمد عطا الرحمن فاروقی صاحب۔